السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانشقاق سے شروع کرنا ہے، مکی صورت ہے، 25 آیات اور ایک رکوع ہے، پارہ نمبر 30 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تو جیسا کہ پیچھے بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس شخص نے قیامت کے دن کا احوال جاننا ہو وہ سورہ انفطار اور انشقاق اور التکویر کو پڑھ لے، تو اسی میں سے انشقاق ایک صورت ہے۔ اور یہاں پر جو آغاز ہوا ہے کہ اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو وہ بجا لائے گا اور وہ پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے فرمان کی تکمیل کرے گا، اور اس کے لیے یہی حق ہے، وحقت، اور اس کے لیے حق یہی ہے۔ یہ کیا حق ہے اس کے لیے؟ کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ تو اذن لہو کے معنی ہوتے ہیں کسی بات یا حکم پر کان لگانا یا توجہ سے سننا، یعنی صرف یہ سننا نہیں، ادروائز اس کے لیے سمیع بھی آ سکتا تھا۔ تو اذنت یعنی کان لگائے، رب کے فرمان کی تکمیل کرے، یا توجہ سے سننا تاکہ اس حکم کی فوراً تعمیل کی جائے۔ توجہ سے آپ وہی حکم سنتے ہیں نا جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ ہم پہلے پڑھ رہے کہ جنوں انس کے علاوہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کائنات میں اللہ کا حکم چلتا ہے اور کائنات کی ہر شے اس حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتی ہے، انہیں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ حکم کی سرتابی کریں۔ تو ان کی جو تعمیل ہوتی ہے، احکامات کی تعمیل بھی اضطراری ہوتی ہے، یعنی جیسے مشین کے اندر کوئی چیز ان بلڈ کر دی جاتی ہے نا، اسی طرح یہ احکامات ان کے اندر ان بلڈ کر دیے گئے ہیں کہ جو ہی ملیں گے وہ اس کے مطابق اس کو پورا کر دیں گے۔ جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ اسرافیل علیہ السلام سور کو یعنی اس طرح سے لگائے بیٹھے ہیں جیسے لقمے کو انسان منہ کی طرف اٹھاتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، جو ہی حکم ہوگا تو سور میں پھونک دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اب آسمان کا بتایا جا رہا ہے کہ جب آسمان کو پھٹنے کا حکم دیا جائے گا تو بلا چوں چرا پھٹ جائے گا، وہ اپنے رب کے تابع ہے، اس کا حکم مانے گا، وہ حقت اور حق یہی ہے کہ وہ یہ حکم مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کا کیا حال ہوگا کہ جب زمین پھیلا دی جائے گی، اور مدت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لمبائی میں کھینچ کر پھیلانا اور اسے لمبا کر دینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمین کو جب پھیلا دیں گے، اور اس میں بھی کیا ہوگا کہ وہ القت ما فیہا، اور ڈال دی جائے گی جو کچھ اس میں ہے، وہ تخلت یعنی یہ ڈال دے گی جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، وہ تخلت اور خالی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پھیلا دیا اور لمبا کر دیا ہے۔ اس دن صرف یہ ہوگا کہ سارے سمندر خشک کر کے زمین میں شامل کر دیے جائیں گے، جس سے زمین کا رقبہ 4 گنا زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 4 گنا ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ہم جانتے ہیں نا کہ زمین کے 3 حصوں پر پانی ہے اور صرف ایک حصے پر خشکی ہے۔ لیکن اس دن جب ہم پیچھے بھی پڑھا ہے کہ سمندر بھی خشک کر دیے گئے ہیں، تو پھر زمین کا رقبہ 4 گنا ہو جائے گا، پہاڑوں کو زمین بوس کر دیا جائے گا، اونچی نیچی سب جگہیں برابر ہو جائیں گی۔ تو اسی زمین کو پھیلا کر اتنا لمبا اور بڑا کر دیا جائے گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں اور قیامت تک جنوں کی تمام نسلوں کو یکجا اکٹھا کر دیا جائے۔ تو یہی زمین یا تو میدان محشر بن جائے گی، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میدان محشر کے لیے اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین پیدا کریں، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین ایک دوسری زمین سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق زمین چمڑے کی مانند سیدھی کر دی جائے گی تو اس سے اس کے سائز میں فرق نہیں آئے گا، بس یہ ہوگا کہ وہ اسٹریٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا، چمڑے کو جب آپ سیدھا کرتے ہیں تو اس کا کس بل سارے نکل جاتے ہیں اور ایک بہتر سائز مل جاتا ہے جس پر۔ تو یہاں پر زمین کے لیے بھی وہی چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بھی اپنے رب کے حکم کی تابع ہے اور یہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے یہی حق ہے۔ اور حق پھر یعنی کیا ہے کہ یہ خالی ہو جائے گی، جیسے ابھی پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جتنے بھی اس میں مردے ہیں یا مردوں کے ذرات اس میں مل جل گئے ہیں وہ سب باہر نکال دے گی، اور اسی طرح جو معدنیات ہیں، تیل کے چشمے ہیں، جلنے والی گیسوں کے خزانے موجود ہیں، سب باہر اگل دے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم جانتے ہیں نا کہ زمین ہمارے اعمال کو بھی ریکارڈ کر رہی ہے،
تو وہ جو شہادتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گی، سبحان اللہ۔ کیونکہ جس زمین کے جس چپے پر جس بھی شخص نے کوئی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا، اس کی شہادت بھی اس دن واضح ہو جائے گی، یعنی موقع کی یا قرینے کی شہادت جس کو کہتے ہیں، وہ سب کی سب پوری کی پوری باہر آ جائیں گی، کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی اور دبی ہوئی نہ رہ جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے لیے چھپنے کا مقام کیا ہے، جیسے ابھی ہم پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرامن کاتبین ہیں جو کہ ہمارے افعال کو لکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ ہمارے تمام طرح کی نیتوں اور احوال سے واقف ہیں، اور انہیں کون یہ بتاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نگران ہیں، اور اس کے علاوہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے جہاں سے ہم چھپ کر بھاگ سکیں، یعنی انسان زمین سے چھپ کر کہاں جا سکتا ہے۔ اور اب اس طرح کی ریسرچز بھی ہو رہی ہیں کہ انسان جن جگہوں پر ہوتا ہے اس فضا میں وہ اپنے اثرات چھوڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ کچھ ایسی مشینیں تیار کی جائیں کہ ماضی میں انسان پہنچ جائے یا مستقبل میں پہنچ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک طرح سے تنبیہ ہے کہ ہم اللہ سے چھپ کر کہاں جا سکتے ہیں۔ یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر شیطان ہمیں وسوسے میں ڈالتا ہے کہ تم کیوں اتنی محنت کر رہی ہو، پتہ نہیں اس کا اجر ملنے والا ہے کہ نہیں۔ ہرگز نہیں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اللہ سے تو کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں ہے، اور جس زمین پر آپ یہ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا ہر عمل ریکارڈ کر رہی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انکا بے شک تو قادحون، تو بے شک محنت کرنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحن فملاقی، قدحن یعنی خوب محنت کر رہا ہے، فملاقی تو پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ قدح کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں بہت سخت محنت کرنا، تکلیفیں سہ سہ کر کوئی کام کرنا، بمشقت کوئی کام کرنا، اور اس کو کرتے جانا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے فطرت یہی پیدا کی گئی ہے کہ اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے وہ درپے ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے آگے وہ ایک کام ختم کرتا ہے تو اس کو اگلے کام کی دھن لگ جاتی ہے، اس کو ختم کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلے کے لیے کمر کس لیتا ہے، اور اس طرح اس کی تمام زندگی گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص دنیا دار ہے، دنیا اورینٹڈ ہے اور وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، یا آخرت اورینٹڈ ہے اور آخرت کے کاموں میں لگا ہوا ہے، دونوں ہی کیا ہیں؟ قادحون ہیں، الی ربک، خوب محنت کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ کہاں جا پہنچیں گے؟ اللہ کے ہاں جا پہنچیں گے۔ لیکن اب یہاں پر جو اینڈ پہ بتا دیا گیا کہ فملاقی، تو انسان یاد رکھے کہ ملاقات تو اس کی اپنے رب سے ہونی ہے، تو پھر جو شخص تو اچھے کام کر رہا ہے اس کو تو مزید اس میں تگ و دو کرنی چاہیے کہ جب وہ محنتیں اور مشقتیں سہ کر اللہ کے ہاں پہنچے گا تو وہاں پر پھر وہ اپنی محنتوں کا بدل پا لے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص خاص طور پر کسی مقصد کی تہ میں نہیں بھی لگا ہوتا، یعنی مقصد تک پہنچنے کی اس کو طلب نہیں بھی ہوتی، پھر بھی انسان قادحون ہے، مسلسل، یعنی وہ ایک کام میں لگا ہوا ہے جب سے پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کی مشقت لے کر، پھر اس کے بعد باہر آیا، کھانے پینے کی مشقت، پھر چلنے کی اس کو مشقت ہے، پھر جب بچہ شروع میں بولنا سیکھتا ہے، یعنی جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا تو یہ مسلسل ایک تگ و دو سے وہ گزرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ خود بڑا ہوتا ہے تو پھر اب تک تو اس کو ماں باپ کھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پھر معاش کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا گھر بنانے کی تگ و دو میں، نسل بڑھانے کی تگ و دو میں، اینڈ سو آن، اس طرح سے مسلسل انسان کیا ہے کہ تگ و دو میں لگا ہوا ہے، اور یہ دراصل اس کا امتحان ہے، کوئی اس میں سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی انسان یہ نہ بھولے کہ اس تمام تگ و دو کے بعد اس کو دراصل اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو دراصل منکرین آخرت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور اس کے بعد کوئی انجام نہیں ہے، تو ایسا غلط ہے۔ تو ضرور ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن انسان کو اپنی محنتوں کا اچھا یا برا بدلہ ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہوگا کیا، تو رہا وہ شخص من جس کو اوتیا دیا گیا، اما کا لفظ آتا ہے جب کسی گروپ کا حال بتانا ہو، کہ دیکھو پھر ایک وہ گروپ جو کہ دیا گیا کتابہ اپنی کتاب بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو ان قریب اس کا حساب کیا جائے گا آسان حساب، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں میں سے جو قیامت کے دن اپنی جو بک ہے، جو اعمال نامہ ہے، وہ دائیں ہاتھ سے لے گا،
تو وہ خوش نصیب ہے، اس کا حساب آسان ہوگا۔ اور یہاں پر یعنی انسان حیرت میں آتا ہے کہ اگر اس کا حساب ہوگا تو پھر وہ کیا بخشا جائے گا؟ تو اس فرمایا کہ حساب یسیرہ، حساب تو ہوگا، حساب تو ہر شخص کا ہوگا، لیکن یہ ایک آسان حساب ہوگا۔ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا، اس سے اس کی برائیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے فلاں برا کام کیوں کیا تھا، یا یہ کہ تمہارے پاس اس کے لیے کوئی عذر ہے، بلکہ اس کو خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا۔ اور یہیں پر جیسے ہم اس بات کو تو ہم بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائیں گے، یا انسان کے انسان ہی تول دیے جائیں گے اپنی نیکیوں کے ساتھ یا برائیوں کے ساتھ۔ تو جس کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ خوش نصیب عیش میں ہوں گے، اور جن کا بایاں پلڑا بھاری ہو گیا وہ یعنی مارے گئے، یعنی وہ ہلاکت میں پڑیں گے۔ تو اب وہاں پر تو ایک ایک نیکی بھی قیمتی ہوگی نا، ایک نیکی کے وزن سے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے۔ تو میں یہاں پر یہ ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے کہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے ایک نیکی کو لکھ لیتے ہیں، اور اگر وہ کر گزرتا ہے تو 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ لی جاتی ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے نہیں لکھتے، یہاں تک کہ اگر وہ اس برائی سے رک جاتا ہے تو اس کی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، کیونکہ اب اس نے اپنے نفس کو برائی سے بچا لیا، تو یہ اس کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اگر لیکن وہ اس برائی کو کر گزرے تو پھر اس کے لیے اتنا ہی، یعنی ایک برائی ہی لکھی جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف 10 نیکیوں کا وزن ہے اور دوسری طرف ایک برائی کا، تو کتنا بدقسمت ہوگا وہ انسان جو اس کے باوجود، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی مہربانی کے باوجود بھی جا پھنسے اور اس کا بائیں ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ نیکیاں کرنے کے باوجود ہم اس پہ یا تو دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ اس کو لوگوں میں بیٹھ کے شو آف کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے کرتے ہیں محنت۔ ابھی جو قادحون کا لفظ آیا نا، تو ہو سکتا ہے کہ ان قادح لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہوں جو نیک اعمال کر رہے ہوں لیکن انہوں نے وہ اللہ کے لیے نہ کیے ہوں۔ تو اعمال کے لیے نیت کو جانچنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی یہ مہربانی کتنی زیادہ ہے کہ ہر نماز سے دوسری نماز تک کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھار حیران ہوتی ہوں کہ مرد عام نمازوں میں مساجد میں نہیں پہنچتے، لیکن جمعے کی نمازوں میں الحمدللہ آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے شاید تربیت میں ہماری شامل ہے کہ ان کو علم میں ہے کہ جمعے کی نماز جیسے 3 دنوں تک چھوڑنے والا یعنی اس کے لیے ہلاکتیں ہیں۔ تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے کسی حد تک فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جمعے سے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان سے رمضان تک کے گناہ صغیرہ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس رمضان میں اس طرح اپنے وہ تیاری رکھیں اور اتنا زیادہ استغفار کریں کہ یہ رمضان ہماری مغفرت کے بغیر نہ گزرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور ہمارا بائیں ہاتھ کا پلڑا ہرگز بھی بھاری نہ ہو وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ اور ہے تو اللہ ہی کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہی۔ ٹھیک ہے، اور ابھی جو میں نے وہ بتائی نا کہ 3 جمعے چھوڑنے والا، وہ مجھے ابھی حدیث پوری طرح میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ مفہوم صرف بتایا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جس شخص کا دائیں ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا، یعنی اس کا کتاب اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، تو عنقریب وہ آسان حساب سے اس کو گزارا جائے گا۔ اور پھر یہ آسان حساب ہے کیا کہ جب اس سے حساب لیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے لیے یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان حساب لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض پیشی ہوگی، انہیں ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، اور جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی وہ تباہ ہوا۔ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے۔ تو یعنی جس سے پوچھا جائے گا نا وہ سمجھ لو کہ پھنس گیا، لیکن حساب تو ہر ایک سے لیا جائے گا، یعنی ہر کوئی فردن فردن اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اس کو اس کی گناہ دکھائے بھی جائیں گے، لیکن پھر اس سے کہا جائے گا کہ دنیا میں بھی میں نے ان پر پردہ ڈالے رکھا، تو آج بھی میں تجھے یہ معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کی طرف مسرور یعنی خوش لوٹے گا۔ تو اب ظاہر ہے یہ اپنے کون سے اہل کی طرف لوٹے گا؟ جن کو آلریڈی جنت کا پروانہ مل چکا ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے اور زیادہ خوشی کی بات ہوگی کہ وہ اپنے اہل کی طرف لوٹ رہا ہے۔ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی جگہ پر رزلٹ لینے جاتے ہیں تو آپ کو اپنا رزلٹ ملنے کی وہ ہوتی ہے بے چینی، لیکن جب آپ کو اپنا رزلٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ خوش ہو جاتے ہیں اور اطمینان میں آ جاتے ہیں اور سکون میں ہوتے ہیں، اور پھر اپنے اہل کا آپ کو خیال آتا ہے کہ ان کو دیکھیں کہ ان کو کیا ملا، تو وہ اپنے اہل کی طرف لوٹے گا خوش خوش۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کے برعکس رہا وہ جو دیا گیا اپنی کتاب اپنی پیٹھ کے پیچھے سے، ٹھیک ہے۔ عربوں کے ہاں بایاں ہاتھ کیا کرتے تھے، پیچھے باندھ دیتے تھے، اور دایاں گردن کے ساتھ، تو پیچھے دینے کا مطلب کیا تھا کہ یعنی یہ اس کے لیے ایک طرح سے بدبختی کی علامت ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسی سے فرمایا جا رہا ہے، اور دایاں ہاتھ ویسے بھی ان کے ہاں خوش بختی کی علامت تھی۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے نا کہ ہر نیک کام اور جو صاف کام ہے اس کو دائیں ہاتھ سے سر انجام دیا جائے، اور طہارت وغیرہ کے جو کام ہیں وہ بائیں ہاتھ سے سر انجام دیے جائیں۔ تو بائیں ہاتھ سے یا پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامے کا ملنا ہی دراصل انسان کی بدبختی کی علامت ہے، جیسے سورہ حاقہ میں فرمایا کہ اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہاں فرمایا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں، اور پھر یہ کہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ بدبختوں کو یہ علم ہو جائے گا کہ انہیں ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے، تو وہ اپنے بائیں ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ہی پکڑا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر پھر یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پھر وہ چاہیں گے کہ وہ رسوائی سے بچیں تو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے، تو لیکن اعمال نامہ وہیں پر ہی ان کو پکڑا دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، آمین۔ فسوف یدعو ثبورا، تو ان قریب وہ بلائے گا اپنی ہلاکت کو، یعنی وہ موت کو پکارے گا، اور موت تو وہاں پر ہوگی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لا کر، یعنی اس کو پرسونیفائی کر کے ایک جسمانی شکل دی جائے گی موت کو، اور اس کو جب حساب کتاب ہو چکے گا تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو پھر جنت والوں کی خوش بختی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور دوزخ والوں کی بدبختی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے۔ تو جب انسان ایسی مصیبت میں ہو تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ یا اللہ موت ہی آ جائے اور میں اس سے ٹل جاؤں۔ تو دنیا میں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی مصیبت میں ہو تو ہم لواحقین خود اس کے لیے موت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دے، لیکن وہاں پر تو آگ ہی ایسی ہے کہ وہ دلوں تک پہنچ جائے گی لیکن موت واقعہ نہیں ہوگی۔ تو ایسی مصیبت سے بچنے کے لیے پھر وہ حقیقتاً موت کو پکارے گا، مرنے کی کوشش کرے گا، مگر اسے موت کہاں میسر ہوگی۔ اور دنیا میں بھی یہ چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے نا کہ کوئی شخص بیڈ لیڈن ہوتا ہے اور اتنی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، ارد گرد کے لوگ اس کے لیے موت مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی موت نہیں لکھی ہوتی، چند سانسیں ہیں جو پھنسی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اسی طرح سے ہی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی کی ہم خواہش کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی انسان موت اور زندگی پر اختیار نہیں رکھتا، تو وہاں پر تو وہ انہی خیالوں میں ہوگا کہ مجھے موت آ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کریں گے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، تو وہ داخل ہوگا بھڑکتی آگ میں، اس کو آگ میں داخل کر دیا جائے گا، جہنم اس سے اپنے قبضے میں لے گی اور وہ اس میں از خود جا گرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ تھا اپنے اہل میں مسرور، وہ خوش تھا۔ یعنی آپ اب دیکھیں جیسے دنیا اورینٹیڈ اور آخرت اورینٹیڈ لوگوں کی بات ہو رہی تھی نا، تو جو آخرت اورینٹیڈ ہوتے ہیں نا، مومن کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کام کرتا بھی رہتا ہے، پھر بھی اپنے رب سے ڈرا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں، اور جتنا عمل میں نے کیا وہ پتہ نہیں اتنا سفیشینٹ بھی تھا کہ نہیں، اور جتنی نعمتیں ہمیں میسر ہیں ہم چاہیں بھی تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو مومن مشفقین ہوتے ہیں، یعنی اپنے گھر میں ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جب وہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑیں گے تو اس دن وہ خوش ہو کے اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے۔ لیکن کافر کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں، یعنی دنیا میں وہ بڑا خوش خوش زندگی گزار رہا تھا، جیسے ابھی پیچھے ہم نے سورہ المطففین میں پڑھا تھا نا کہ گھروں میں آتے تو خوش گپیاں کرتے، مومنوں کے خلاف باتیں کرتے، ان پر ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ تو کافر اپنے گھر والوں میں بڑا خوش ہے۔ انہ ظن ان لن یحور، بے شک وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، اسے لگتا تھا کہ وہ پلٹے گا نہیں، یعنی ہارا یحور بمعنی ہوتا ہے اسی جگہ واپس آ جانا جہاں سے میں چلا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب اس کو یہ
نہیں لگتا تھا کہ مجھے، اسے خیال تک نہیں تھا کہ دنیا کے یہ تمام دھندے ختم ہو جائیں گے اور یہ تمام آسائشیں ختم ہو جائیں گی اور بالآخر مجھے اپنے رب کے پاس پہنچ کر جواب دینا پڑے گا، یا پھر یہ کہ دنیا کے جھمیلوں میں وہ اتنا پھنسا ہوا تھا اور اس نے آخرت کو از خود ہی بھلایا ہوا تھا، اپنے گھر والوں میں وہ اتنا مصروف تھا اور اس میں اتنا مسرور تھا کہ اس کو کبھی واپس جانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ بلا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں نہیں، یعنی پچھلی بات کی نفی کی جا رہی ہے اور آگے فرمایا جا رہا ہے ان ربہ، بے شک اس کا رب کانا ہے بہی بصیرہ، اس کو دیکھنے والا، یعنی اس کا کرتوت دیکھنے والا تھا، یعنی اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے کارنامے اللہ کی نظر میں تھے کہ اس کی روح کہاں سے آئی، بدن کہاں بنا، پھر وہ پیدا ہو کر کیا اعمال بجا لاتا رہا، مرنے کے بعد اس کی روح کہاں گئی، اس کے اجزاء بکھر کر کہاں پہنچے، یہ سب باتیں اللہ کی نگاہ میں تھیں۔ اور بصیرہ کا مطلب یہ نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کسی جگہ پر لکھا ہو کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کانشیس ہو جاتے ہیں نا۔ اور اسی طرح اگر ہم گاڑی سڑک پر دوڑا رہے ہیں اور اتنے میں ہمیں کیمرہ کہیں لگا نظر آ جائے تو ہم کیا ہوتے ہیں، محتاط ہو جاتے ہیں نا۔ تو بصیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں تھا، اللہ کے وہ نگرانی میں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھول گیا تھا کہ اس کو اپنے اعمال کی جزا و سزا ملنے والی ہے۔ یہ تو بات اللہ کی حکمت اور اس کے انصاف کے خلاف ہے کہ جس طرح کے اعمال وہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دیتے اور اس سے کوئی مواخذہ نہ ہوتا۔ یعنی کیا یہ اتنی بے انصافی پر مبنی دنیا ہے کہ یہاں پر ایک ظالم ظلم کرتا رہے، سینکڑوں اموات اس کے ہاتھوں واقع ہوں اور وہ پکڑا نہ جائے، اور اگر پکڑا بھی جائے تو ایک ہی دفعہ اس کو پھانسی دینے سے اتنے قتل کا وہ بدلہ تو نہیں لیا جا سکتا نا۔ اسی طرح ایک شخص اگر ساری عمر ظلم سہتا رہے اور وہ اللہ کا فرما بردار ہے اور صرف اس بات پر کہ وہ اس حقیقت کو پا گیا اور اللہ کو وہ مانتا ہے، اس بات پر اس کو ساری عمر تکالیف سہنی پڑیں اور اس کو کچھ بھی نہ ملے اور وہ مار دیا جائے، ٹھیک ہے، تو ضرور ایک ایسا دن قائم ہونے والا ہے جس دن انسان کو اس کے گناہوں کی سزا ملنے والی ہے اور اس کے نیکیوں کا بدلہ ملنے والا ہے، اور وہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کیونکہ اس دنیا میں تو ہماری عمر ہی لمیٹڈ ہے نا، محدود عمر دی گئی ہے، محدود یہاں کی نعمتیں ہیں، تو مومنوں کے لیے حقیقتاً جنت ہی ہے جہاں پر ان کو ہمیشہ کی نعمتیں ملنے والی ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، اور اسی طرح جہنم ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے منکرین کو ڈالا جائے جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا انکار کر دیا، جانتے بوجھتے وہ اس کے خلاف گئے، تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی کہ سورج کے طلوع ہونے کی، کہ جب سب انسان تلاش معاش کی خاطر اور دوسرے چرند پرند بھی گھروں سے باہر چلے جاتے ہیں، واللیل وما وسق، اور رات کی جو اکٹھا کر لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رات کے وقت کیا ہوتا ہے، انسان گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، چرند پرند بھی اپنے گھروں کو آتے ہیں، لوٹ آتے ہیں نا، تو گھر کیا کرتے ہیں، لوگوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور جیسے سنسان اور سناٹا چھا جاتا ہے نا، منتشر اجزاء بکھر جاتے ہیں، صبح اٹھ کے پھر وہ دوبارہ سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ رات کو آپ پورا کچن سمیٹ کے سوتی ہیں اور صبح اٹھ کے پھر وہ اسی طرح سے کھل جاتا ہے، تو واللیل وما وسق، اور رات کی قسم جو سمیٹ لے اور یعنی جمع کر دے، تو یہ دونوں وقتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے جو ہمارے سامنے وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، لیکن یہ قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات کی قسم کھا رہے ہیں، وہ جو ہماری نظر میں ہیں، تاکہ بات پر دلیل پیش کی جا سکے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رات کو دیکھتے ہیں کہ وہ سمیٹ لیتی ہے، والقمری اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، یعنی چاند ہلال سے بڑھتا بڑھتا بدر کامل بن جاتا ہے، جیسے 13 14 15 کی تاریخیں ہوتی ہیں نا، اور کس طرح سے واضح ہو جاتا ہے، جیسے مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ پہلی تاریخ کا چاند تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ چاند کس طرح سے ماہ کامل ہو جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ رات کے جب سورج کے لیے آیا نا کہ بالشفق، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، سوری یہاں پر میں ترجمہ کر گئی کہ یہ صبح کا نہیں، یہ صبح کا نہیں ہے، یہ وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب سے لے کر رات تک باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات آگے تک چل رہی ہے، آیت کے اختتام پہ لام الف آ رہا ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ ہی رات جو سمیٹ لے وہ اس کی قسم کھائی گئی ہے، اور ساتھ میں چاند کی، جب سورج کی روشنی یعنی شفق غائب ہو جاتی ہے، اور عشاء کی پہچان ہی یہی ہے نا کہ شفق غائب ہو جاتی ہے،
تو اس وقت پھر چاند واضح ہو جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، البتہ تم ضرور سوار ہوگے ایک حالت سے دوسری حالت پر۔ طبقاً عن طبق یعنی کہ ایک حالت سے دوسری حالت۔ جس طرح سے یہ حالتیں بدل رہی ہیں دن اور رات کی، اسی طرح سے تم بھی ایک حالت سے دوسری حالت پر بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ تو پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 باتوں کی قسم کھائی گئی، شفق کی، واللیل وما وسق، اور القمر اذا اتسق۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں حرکت ہی حرکت ہے، سکون اور ٹھہراؤ نہیں ہے، تدریج کے ساتھ ایک چیز کے بعد دوسری چیز ہو رہی ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر اس کے بعد یکدم تاریکی نہیں آتی بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے آتی ہے، اور اسی طرح چاند بھی مکمل ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ منزل میں منزل اپنے مقامات کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کا بھی یہی حال ہے کہ تم بھی ایک طبق سے دوسرے طبق پر ہو۔ پہلے تم نطفہ تھے، رحم مادر میں انسان کی 7 حالتیں بدلتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے سے موت۔ اب کیا ہے کہ تم ضرور ایک بدرجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے۔ جیسے ابھی بتایا کہ انسان کا اختیار موت اور زندگی پر بھی نہیں ہے، انسان کا اختیار اپنی حالتوں کے بدلنے پر بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے ناخنوں کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے، ہم اپنے بالوں کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے، ہم اپنے جسم کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے۔ یعنی کچھ عورتوں کا بچوں کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک چھوٹا بچہ ہو، لیکن بچہ کیا ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان بالکل مجبور اور بے بس ہے، وہ اگر چاہے کہ وہ کسی ایک منزل کو گزار دے، جیسے ابھی پیچھے کادھے کا لفظ آیا ہے، محنت وہ بہت زیادہ کرتا ہے نا بچپن میں، تو اگر وہ یہ چاہے کہ وہ سیدھا جوان ہو جائے تو وہ جوان بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو تم ایک طبق سے دوسری طبق پر جا رہے ہو، اور ان طبقات میں پھر جب موت پر پہنچو گے نا، تو اس کی بعد کے مراحل بھی طے کرنے پر تم مجبور ہوگے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر تم چاہو گے کہ تمہیں اس میں دوبارہ نہ اٹھایا جائے اور تمہارا حساب کتاب نہ ہو تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم مر کر قبر میں پہنچائے جاؤ گے، وہاں پر تمہیں عذاب قبر یا ثواب قبر سے دوچار ہونا پڑے گا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، قیامت کی سختیاں سہنی ہوں گی، اللہ کی عدالت میں پہنچو گے، تو آخرت میں سب واقعات پیش آ کر رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پل صراط سے گزار کر کنترا کے پل پر انسانوں کو روک لیا جائے گا، یعنی وہ لوگ جن کے لیے جنت مقدر ہو جائے گی تو پھر بھی وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ کنترا کے پل پر مسلمانوں کے آپس کے مابین جو حقوق ہوں گے نا، ان کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے۔ کتنی زیادہ ضرورت ہے دنیا میں ڈرنے کی کہ بعض اوقات ہم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت یا اس کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں، تو یہ اعمال بھی کنترا کے پل پر صاف کیے جائیں گے، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر صاف شفاف دلوں کے ساتھ انسان داخل ہوگا۔ تو دنیا میں انسان یہ کوششیں کرے کہ ہم مجبور ہوں گے ان تمام حالات سے گزرنے کے لیے، تو ہمارا اس میں کوئی بھی اختیار نہیں ہوگا۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہاری ذات پر یہ تغیرات رونما ہو رہے ہیں دنیا میں ہی، کہ تم جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلتے ہو، اور ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کچھ لوگ اتنی زیادہ محنتیں کرتے ہیں، بار بار وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں کہ بڑھاپا ان کو نہ چھوئے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ بعض اوقات بالکل تندرست و توانا، یعنی چاہے وہ بوڑھے ہی ہوں، 50-60 کی عمر میں پہنچ چکے ہوں، لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ بالکل اس طرح سے جس طرح سے دنیا میں تم کوئی اختیار نہیں رکھتے، اسی طرح جب قیامت میں اللہ اس دن اٹھائے جاؤ گے تو اللہ کے سامنے بالکل مجبور بے بس ہوگے، تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لاتے، تو کیا ہے ان کو کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہے قرآن، ان پر پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، یہاں پر سجدہ کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور جب آپ یعنی ویسے پڑھ رہے ہیں جیسے اس وقت ہم اگر اس کی تلاوت سنیں گے تو آپ صرف دعا پڑھ کے بغیر اللہ اکبر کے یہ کہے اٹھ جائیں، لیکن جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہی واپس اٹھیں۔ اور سجدہ تلاوت پر انسان سجدہ کرتا ہے اور شیطان اس وقت روتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آیت سجدہ تلاوت ہو تو انسان سجدہ کرے، اور اس حدیث سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت پر سجدہ کیا گیا ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی میں نے، انہوں نے یہی صورت پڑھی اور یسجدون پر سجدہ کیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے یہی صورت پڑھی تو سجدہ کیا، اور میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری
روایت یوں ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور سورہ اقرا میں سجدہ کیا۔ بخاری کتاب الصلاۃ کی یہ حدیث ہے، باب سجود القرآن میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ یہ منکرین کو الٹا جھٹلاتے ہی ہیں، یعنی قرآن کو سن کر بھی ان کے دلوں میں خوف نہیں پیدا ہوتا، وہ مسلمانوں کی طرح اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کو ہی جھٹلانے لگتے ہیں، اور قرآن جو کچھ ان پر پیش کرتا ہے وہ ان باتوں کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو آ رہا تھا نا فما لہم لا یؤمنون، تو کیا ہے ان لوگوں کو کہ ایمان نہیں لاتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کو پہلے شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کتاب عربی اہل زبان پر نازل ہو رہی ہے نا، یعنی عربی دان ہے، یہ تو زبان دان تھے، اور یہ سب کچھ یعنی اور مثالیں ایسی پیش کی جا رہی ہیں، اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ تو جو عربی جانتا ہے وہ تو ان آسان سمجھ آنے والی آیتوں سے اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ میرے رب کا فرمان ہے اور یہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کے باوجود ان کا حال کیا تھا کہ جیسے لبید ان کا ایک شاعر تھا، اس کے قصیدے پر تو اہل عرب سجدے میں پڑ جاتے تھے اور اس کو سونے کے پانی سے لکھواتے تھے، لیکن اللہ کے کلام پر ان کا رد عمل کیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بما یوعون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ سمیٹ رہے ہیں۔ ویا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو تھیلی میں رکھ کر اوپر سے اس کا منہ بند کر دینا، یا جیسے سورہ یوسف میں بھی ہم پڑھ رہے تھے نا ویا، تو وہ بیگ وغیرہ میں چیزیں رکھ کر ان کو بند کر دینا۔ تو یہ جو اپنے اعمال نامے میں سمیٹ رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ رکھ رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس کا ایک معنی بخل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایمان کو یعنی نشانیوں کو جان لینے کے باوجود ایمان نہ لانا، اللہ کی حقانیت پر یقین نہ کرنا، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو انہوں نے اپنے اندر بغض اور عناد اور کینہ چھپا رکھا ہے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ اسے بھی خوب جانتے ہیں۔ تو یہ بھی دراصل ان کے لیے ایک وعید ہے، انذار ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ سمیٹ رہے ہیں سب کچھ جانتا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کا وہ بدلہ پائیں گے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو بشارت دے دو ان کو دردناک عذاب کی، یعنی یہ یہاں پر ایک طرح سے ان کے لیے ٹونٹنگ سٹائل ہے، کیونکہ بشارت تو ہوتی ہے نا اچھی خبر کی، لیکن ان کو دردناک عذاب کی سزا دی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال نیک کیے، تو ان کے لیے لہم اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ کہ یہ نہیں ہوگا کہ جنت کی نعمتیں آہستہ آہستہ ہو کر ختم ہو جائیں گی یا ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یعنی دنیا میں ہوتا ہے نا کہ نعمتوں کو زوال بھی آتا ہے، جیسے ابھی بتایا کہ عمریں بھی کم ہو جاتی ہیں یا بڑھاپا آ جاتا ہے، اور اسی طرح موت آ جاتی ہے، لیکن دنیا کی نعمتوں کا یہ معاملہ ہے۔ آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی مومنین کو اور اعمال صالح والوں کو، تو وہ نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ اور یہاں پر دو چیزوں کا ذکر آیا ہے، ایمان اور عمل صالح، کیونکہ ابھی ہم نے جو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونے کی اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہونے کی چیز دیکھی نا، تو اس میں بھی کیا ہے کہ دائیں ہاتھ میں جو اعمال ڈالے جا رہے ہیں نا وہ ایمان کے ساتھ ڈالے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے خالص نیت کرتے ہوئے، اور خالی ایمان نہیں کام آنے والا، یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب
ينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی صورت ہے سورۃ البروج، مکی صورت ہے، 22 آیات، 1 رکوع ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، مضبوط قلعوں والے آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پر. والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی. ٹھیک ہے، اور برجوں والا آسمان ہے، اس کے لیے جیسے سورہ ہجر کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا. برج سے مراد دراصل کوئی ایسی اونچی چیز نظر آنے والی ہوتی ہے جس سے جو واضح ہوتی ہے، دور تک نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو بروج سے مراد وہ حفاظتی چوکیاں بھی کہی جاتی ہیں جو کہ جہاں پر فرشتے متعین ہیں اور وہاں سے یعنی شیطانوں کا راستہ بند ہے. یعنی شیاطین جو ہیں آسمانوں سے کوئی نہ کوئی خبر اچکنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہ کاہن کے پاس لے کر آتے ہیں اور کاہن اس میں سو جھوٹی خبریں ملا کے آگے بتاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو غیب کا حال پتہ ہے. تو وہاں پر جہاں پر یہ برج اور چوکیاں ہیں وہاں پر فرشتے متعین ہیں جو کہ ان شیطانوں پر شہاب ثاقب پھینک کر ان کو بھگاتے ہیں. تو حفاظتی فوجیں ہیں اور جن کا یہاں پر ذکر ہے. اور اسی طرح سے بلند عمارات کو برج کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تخلیقات کی جو اللہ کی پیدا کردہ ہیں. دوسری قسم کھائی والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی، اور یہ یہاں پر دراصل قیامت کا دن ہی مراد ہے. اور اسی کے لیے فرمایا وشاہدیوں و مشہود، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، یعنی اس دن سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اور مشہود یعنی دیکھی جانے والی چیز قیامت کا دن جو وہاں پر ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے جو ہر قریہ اور ہر شہر میں حاضر ہوتا ہے. اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے جبکہ دنیا کے گوشے گوشے لوگ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. اور اسی طرح کچھ اور لوگوں نے اس کی مختلف طرح کی تفاسیر کی ہیں. مثلا شاہد سے مراد یوم النحر ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ وغیرہ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر تعبیر یہی معلوم ہوتی ہے کہ مشہود سے مراد بھی قیامت کا دن ہو اور شاہد سے مراد قیامت کے دن اکٹھا کی جانے والی خلقت جس میں ہر طرح کا نفس وہاں پر پہنچے گا جو قیامت اور اس کی ہولناکیوں کو بچشم خود ملاحظہ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور چوتھا مفہوم یہ ہے کہ شاہد سے مراد انبیاء اور صلحاء لیے جائیں اور مشہود سے مراد ان کی قومیں جن پر وہ گواہی دے کر حجت قائم کریں گے. کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ ہر قوم پر حجت قائم کی جائے گی اور ان کے انبیاء یہ کام کریں گے. جیسے نوح علیہ السلام سے جب پوچھا جائے، نوح علیہ السلام کی قوم سے جب پوچھا جائے گا اور وہ نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیں گے تو اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر گواہ کے طور پر یعنی شاہد کے طور پر پیش کیا جائے گا. تو وہ کہیں گے کہ تمہیں کہاں سے علم ہوا؟ تو فرمایا جائے گا کہ ہمیں ہماری کتاب میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا یہ.
تو یہاں پر پھر یہ قسمیں کھا کر فرمایا قتلا اصحاب الاخدود، مارے گئے گھڑے والے، یعنی جو خندقوں والے تھے وہ قتل کیے گئے، وہ مارے گئے۔ اور یہاں پر دراصل اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ اگر آپ ضرور اس کو پڑھیے گا۔ میں اس وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ اصحاب الاخدود سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لے آئے تھے، اور کافروں نے ان کے لیے خندقیں کھود کر ان کو اس میں زندہ جلا دیا، اور ان کے لیے حکم تھا، اصحاب اخدود کے لیے حکم تھا کہ یا تو اللہ کا انکار کرو یا آگ کی خندق میں کود جاؤ، اور جو شخص بھی جو ہے اللہ کا انکار نہیں کرتا تھا وہ پھر اس خندق میں کود جاتا تھا، اور پھر وہاں پر وہ ظاہر ہلاک ہو جاتا تھا۔ اور بڑے پیمانے پر یہ خندقیں کھودی گئی تھیں اور ان میں آگ بھڑکائی گئی، اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ جلائے گئے وہاں پر۔ اور یہ چیز دیکھیں تاریخ میں تو بتائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے ہولو کاسٹ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی بڑے پیمانے پر یہودیوں کو بڑے بڑے گیس کے بنائے گئے اور اس میں جلایا گیا۔ اسی طرح کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو جلایا تو کبھی عیسائیوں نے یہودیوں کو۔ بعض اوقات یہ کام دین کے نام پر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر دراصل ایمان والوں کی ان کی وہ صداقت کا اظہار ہے، ان کی استقامت کا اظہار ہو رہا ہے یہاں پر کہ دیکھو مارے گئے خندقوں والے الناری ذات الوقود، اس گھڑے میں جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، یعنی ان خندقوں کو کھود کر خوب بھڑکایا گیا تھا مومنین کو جلانے کے لیے۔ اذہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی یہ جو جلانے والے تھے ان کو یہ اس پر بیٹھے ہوئے نگران تھے، ان کو دیکھ رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اب ان کو کوئی کام نہیں تھا، وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ جلنے والے کیسے جل رہے ہیں، استغفر اللہ، وہم علی ما یفعلون، اور اوپر اس کے جو وہ کر رہے تھے بالمومنین، مومنین کے ساتھ شہود، اسے دیکھ رہے تھے، وہ حاضر تھے۔ اچھا، اس طرح کے واقعات پڑھ کے پھر انسان کو یہ ہمت ملتی نا کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدمی اختیار کرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم پر تو ایسی آزمائش نہیں آئی، اور اسی اصحاب اخدود کے بارے میں وہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب ایک عورت کے سارے بچے اس میں گر گئے، اور جو چھوٹا لڑکا جو رہ گیا تھا جو اس کی گود کا تھا، وہ اس کو لے کر گھبرائی تو وہ بچہ بول پڑا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے ماں کو ہمت دلائی۔ تو اب ہم پر تو ایسی مصیبت نہیں آتی کہ اللہ کا نام لینے پر ہی یا گھر میں نمازیں پڑھنے پر ہی ہمیں جلا دیا جائے یا کوئی ایسی مصیبت آئے۔ ہم پر تو امتحان بھی ہمارے ایمان کے مطابق ہی ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی امتحان میں ہمیں ڈالا جاتا ہے اور ہم اس امتحان سے گزرتے نہیں ہیں، صرف ہم چیک کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور بس اتنے میں ہی وہ ختم ہو جاتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے رمضان ہے، اور ظاہر ہے کام بھی بڑھ گیا ہے، اور صبر کا پیمانہ بھی بعض اوقات لبریز ہو جاتا ہے، اور اتنے میں آپ کو کوئی اطلاع ملتی ہے کہ آپ کو کسی سفر پہ جانا ہے، یا یہ کہ آپ کو بہت سارے مہمانوں کی افطاری کرنی ہے، تو ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دل گھبرا کے چھوڑ دیں کہ نہیں میں نہیں یہ کر سکتی، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، نہیں اگر اللہ نے مجھ سے ہی کروانا ہے تو کروا لیں گے، آپ ہاں کہہ دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد اطلاع ملتی ہے کہ مہمان نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ تو میں صرف یہ مثال دے کے ہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں نا، ہمیں صرف خبر ملتی ہے اور ہم آزمائے نہیں جاتے ہیں۔ اگر ہم ثابت قدمی کا اظہار کریں اور ہم یس کہہ دیں تو بس اتنا ہی امتحان ہوتا ہے، اور بس یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ثابت قدم ہیں کہ نہیں، اور اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور انسان کو اس سے بچا بھی لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مومنین کے ساتھ بیٹھے یہ کیا کر رہے تھے، ان کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے، وما